بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے ببرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک میری، آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے اور وصال بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ کی مدت مرض 12 دن تھی۔ آپ کا بخار درد سر کے سبب ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، بلال سے کہو کہ ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا واپس پلٹا۔ میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے سردار، میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور حضور کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو مسلمان سب رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، وہ رونے لگے تو روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بن گئی تو سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیسی آواز ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کو نماز میں نہ پایا، اسی لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا، بخار پر مامور فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں، سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار مسجد میں داخل ہوتے تھے کہ تو آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والے کی طرح چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نہ صحت و ایمانت ادا کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور ایمانت ادا کر دی اور امت کے خیر خواہی کی اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و رضوان کو کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجر اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک کی، السلام علیکم چشم نبوت اور رسالت کے اہل بیت، کہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، اے شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کیا، ابا جان، کوئی شخص ہے؟ ارشاد فرمایا، میری بیٹی، یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، یہ اللہ صاحب کو توڑنے شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبرائیل کو آنے دو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے مطالعہ ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، یہاں پر کوئی مصیبت آ پڑی تو اس بات کی پڑھائی اور ہیبت کی وجہ سے کرنے سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کے مزاج پرستی فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو مزید کرام ہو تو شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل امین، ملک الموت مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیے۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ کی طرف جھک گئی، آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئیں، آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھی، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا۔ میں رونے لگی، پھر فرمایا، میں نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملا اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت حاضر ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دیتا ہوں۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ وہی لپیٹ دیے گئے اور دنیا سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی، اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ بہتا نہیں دیکھا۔ وہ پسینہ پہنچتی جاتی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے خوشخبری بھی دے دے کہ جب ان لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو وہ سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کے پانجوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہی تھا کہ پہلے کہ آپ نے اپنی جان افرین کی، آپ کی وصال کی خبر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر یہ منی چادر تھی، آپ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا اور روتے روتے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، انہیں پاکیزہ زندگی گزارے اور پاکیزہ وصال فرمایا، اور جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی۔ اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کی وصال کی خبر تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگائی، اے ہمارے رب کریم۔ ہر مسلمان نے غم علم میں ڈوب کر کہا، اے ہمارا رنج و علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال بخش دے۔ غم سے خلفائے راشدین، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ محترم ناظرین، دنیا میں رہنے کی خواہش کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے ان لوگوں میں عبرت نہیں؟ گزشتہ سالوں، مہینوں میں اور زمانوں نے ختم کر دیا۔ ہمارے لیے ان لوگوں میں کوئی غور و فکر نہیں جنہیں موت نے ہم سے جدا کر دیا۔ ان میں سے کوئی بوڑھا تھا، کوئی ادھیڑ عمر، تو کوئی نوجوان تھا، کوئی بچہ، جبکہ کوئی تو پیدا ہوتے ہی راہ آخرت پر چل پڑا۔ کہ ہم نے ان سے عبرت نہ پکڑی جن کو ہم نے قبروں میں دفن کیا، جیسے دوست، احباب، بھائی اور ہمسائے وغیرہ، تو کب تک ہم دنیا کی تعلقات کی طرف متوجہ رہیں گے؟ محترم ناظرین، موت کی سختیاں بہت شدید ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔